ہاں، سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 تھا اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33۔ اس آیت کو آپ دیکھیے گا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، اللہ نے جب ان کو بنایا، پیدا کیا، تو اس کے بعد میں فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم ان کو سجدہ کرو سب۔ اب فرشتوں کے ساتھ ساتھ میں ابلیس شیطان کو بھی حکم دیا تھا کہ تو بھی سجدہ کر، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ اور انکار کیوں کیا تھا؟ چونکہ اس کے اندر گھمنڈ تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے اندر غرور ہوتا ہے اور گھمنڈ ہوتا ہے نا، وہ انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ نے اس شیطان کو، جو اس غرور اور گھمنڈ اور انکار کرنے سے پہلے بہت قریبی تھا، اتنا قریبی تھا کہ اس نے اتنی عبادتیں کی ہوئی تھی، اتنی فرما برداری کی ہوئی تھی کہ باقاعدہ طور پر فرشتوں کے ساتھ میں رہنے لگا تھا، اتنا تقرب حاصل کر لیا تھا۔ لیکن اس گھمنڈ اور اس غرور کی وجہ سے، وہ نافرمان ہونے کی وجہ سے کافر ہو گیا، فکان من الکافرین۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب دیکھو، وَإِذْ قُلْنَا میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے پر پڑھا جا رہا ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ میں لام کے اوپر مد آ رہا ہے، آپ نے دیکھا حروف مدہ کے، یعنی کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہو گیا۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا حروف مدہ کا واو آ رہا ہے، اس لیے دال کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لِآدَمَ میں حمزہ کھینچ کر پڑھا جائے گا چونکہ کھڑا زبر آ رہا ہے۔ فَسَجَدُوا میں دال واو پیش دو حروف مدہ کا واو ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الا میں، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، 2.5 سے 3 علی کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا ابلیس، با حروف قلقلہ میں سے ہے، ہم نے بتایا تھا حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں تو اپنے مخرج سے ٹکرا کے پڑھے جاتے ہیں، تو اب قلقلہ ہوگا، ہے نا، ابلیس۔ ابا کھڑا زبر ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ واستکبر کا جو را ہے وہ پر ہوگا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک ہوتا ہے۔ من الکافرین کے را کے نیچے زیر ہے تو اس لیے وہ باریک پڑھا جا رہا ہے۔ من الکافرین نہیں پڑھ سکتے، من الکافرین پڑھیں گے، رین، ہے نا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اس میں یا میں جو ہے کھڑا زبر اور اس کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمے میں، یا آدم میں، اس لیے مد منفصل ہو رہا ہے۔ اچھا، آدم اسکن میں نون ساکن آیا، ہم نے اس میں گنہ نہیں کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اور جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا، بنا گنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، یا آدم اسکن انت، انت میں نون ساکن کے بعد میں تارا حروف اخفا میں سے، جو حروف اخفا 15 تھے نا، کتنے ہیں؟ تو ان میں سے سب سے پہلا جو تا ہے وہ آ رہا ہے، دیکھو، تو اس میں گنہ ہوگا، انت وزوجک الجنۃ۔ وکلا میں حروف مدہ کا الف آ رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، وکلا۔ منہا میں نون ساکن کے بعد ہار آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، وکلا منہا۔ روغدن کا را پر ہوگا زبر کی وجہ سے، غین پر ہوگا حروف مستعلیہ کی وجہ سے، روغدن۔
حیث شئتما حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے شئتما. ولا تقربا میں قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے قلقلہ ہو رہا ہے. ولا تقربا را متحرک ہے اس کے اوپر زبر ہے اس لیے پر ہو رہا ہے. ہذہ الشجرۃ میں را پر ہوگا چونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا. فتکونا میں واو کھینچ کر واو کی وجہ سے کاف کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے حروف مدہ ہے اور نون کھینچ کر پڑھا جائے گا حروف مدہ کے الف کی وجہ سے. فتکونا من الظالمین میں ضا پر پڑھا جائے گا چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یا ساکن کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے. یا ساکن حروف مدہ ہے حروف مدہ کے بعد نون ساکن ہو رہا ہے آیت کی وجہ سے تو مد لازم وقفی ہوگا من الظالمین. بس یہاں تک یہ دو آیتیں آپ کو یاد کر کے لیں ٹھیک ہے.